الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی زندگی گزارنے کا ایک کامل طریقہ عطا فرمایا ہے۔ جو اس وقت ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ زندگی انسان کی اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہے۔ جب چاہا سو گیا، جب چاہا اٹھ گیا، جب چاہا کھا لیا، جب چاہا پی لیا، جب چاہا ننگا ہو گیا، جب چاہا پہن لیا، اور جب چاہا اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے لگ گیا۔ یہ انسان کی زندگی بظاہر اسے کامیابی کی طرف لے کے جا رہی، لیکن پردے کے پیچھے یہ ناکام اور ناکام ہوتا جا رہا۔ اب دنیا کے اندر اس زندگی کے اثرات کیسے نظر آ رہے کہ نہ اس کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا، نہ اس کی پریشانیاں گھٹ رہی، اس کی بیماریوں میں اضافہ، اس کی پریشانیوں میں اضافہ، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، دن کے اجالے میں سو رہا، رات کے اندھیرے میں جاگ رہا، اور اسی طریقے سے جن ذرائع سے اسے خوشی ملنا چاہیے تھی ان ذرائع سے اسے غمی مل رہی۔ بیوی کی محبت میں ناکامی، ماں باپ کے ادب احترام میں ناکامی، اولاد کی تربیت اور فرما برداری میں ناکامی، اور دوست کی دوستی کے اندر ناکامی، دوست بھی اسے وفادار نہ ملا۔ اور بسا اوقات اس پر ایسا وقت آیا کہ اپنی زندگی سے تنگ ہو بیٹھا۔ جس زندگی کے لیے عید کے دن، رمضان المبارک کی راتوں میں اور جمعے کے خطبوں میں دعا کرواتا تھا، دعا کرو جی صحت سلامتی والی اللہ زندگی عطا فرمائے، اسی زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے کیا کیا کر رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس رستے پر اسے منزل ملنی چاہیے تھی یہ اس رستے پہ چلا ہی نہیں، اور جس رستے پہ اسے ناکامیاں اور حالات کا سامنا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑنا تھا، اس رستے پر یہ بغیر مرضی کے اور بغیر کسی کے مشورے کے چلنے لگا، یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلا جنازے کے وقت چہرے کی افسردگیوں نے بتایا کہ یہ ناکام ہو کے جا رہا۔ اور آپ حضرات اس بات سے اندازہ لگا لیتے ہیں، چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں مرا ہی نہیں، سو رہا ہے، یہ تو جنت میں جا رہا ہے، لگ رہا ہے اس کی مسکراہٹ اس کے آخرت کے گھر کو سامنے رکھ رہی۔ اور چہرے کی افسردگی، لوگ کہتے ہیں دیکھا نہیں یار چہرہ کیسا تھا، پیلا رنگ تھا، کالا ہو چکا تھا، اور چہرے کی پلپلاہٹ بتا رہی تھی بڑی سخت موت آئی ہے۔ یعنی یہ دنیا کے آثار ہیں۔
ہم نے ناکامی اور کامیابی کا معیار یہ سمجھا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس شہرت ہو اور جس کی السلام علیکم زیادہ ہو، جس کے تعلقات زیادہ ہوں، ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ جو ہاتھ کا اشارہ اور ٹیلی فون کی ایک کال پر اپنی من پسند کے کھانے منگوا سکے، ہم کہتے ہیں کامیاب ہے۔ جو رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں اپنے دسترخوان کو سجا سکے، ہم سمجھتے کامیاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میری بیوی نے خواہش کی گوشت کھانے کی، میری بیوی کی طلب ہوئی گوشت کھانے کی، فرمایا میرے گھر میں ایک ہی درہم تھا، اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں ایک درہم لے کے قصاب کی دکان پہ پہنچا اور وہاں جا کر میں نے ایک درہم کا جتنا بھی گوشت آتا تھا خریدا۔ جب میں اس گوشت کی تھیلی کو لے کے پلٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، سامنے کھڑے مجھے نظر آئے اور مجھے فرمایا جابر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میں نے عمر سے ڈر کے کہا عمر اللہ کی قسم میری نہیں، میری بیوی کی خواہش تھی کہ آج گوشت سے روٹی کھائے، تو میرے پاس ایک درہم تھا اور اس ایک درہم سے میں گوشت خرید لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ جابر فرمانے لگے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ نہیں، پھر فرمایا اے جابر تیری بیوی آج گوشت سے روٹی کھائے گی؟ کہ میرا سر نیچے۔ کہ پھر فرمایا اے جابر تیری بیوی آج گوشت کھائے گی؟ کہ میرا سر نیچے۔ کہ اے جابر تیری بیوی آج گوشت کھائے؟ کہ اتنی مرتبہ حضرت جابر نے مجھے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ تیری بیوی آج گوشت کھائے گی کہ میں رونے لگا اور میں نے کہا یا اللہ یہ درہم میرے سے گم ہو جاتا، کاش میں اس درہم کا گوشت نہ کھاتا۔ پھر میری آنکھ کا آنسو اور حضرت جابر کی آنکھ فرماتے ہیں میری آنکھ میں آنسو اور حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو، اور یہ کہتے ہوئے چل دیے اے جابر کیا تیری بیوی آج گوشت سے روٹی کھائے گی؟ پھر آپ نے اپنا رخ موڑا اور رخ موڑ کے فرمایا آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز کی وہ خواہش پیدا کرے وہ چیز اسے مل جائے۔ میرے دنیا خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے، اور اس خواہشات کے پورا ہونے پر ہم دنیا تو کیا دین اور آخرت کو داؤ پر لگا کے بیٹھے۔ کیا کریں جی بچے پڑھانے ہیں، کیا کریں جی مکان ضرورت ہے، کیا کریں جی کاروبار ضرورت ہے، کیا کریں زندگی ضرورت ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا مکان 4 قسم کے ہیں، زیبائش میں، آرائش میں، آسائش میں اور نمائش میں۔ اب بتاؤ ہمارے پیر محل میں مکان جو ہم نے بنائے ہیں وہ مکان رہائش کے لیے کہ نمائش کے لیے؟ جب مکان تیار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں متھا ویکھے 5 لاکھ لگ گئے، دروازے 15 لاکھ روپے کا آیا ہے۔ جس دروازے سے دن میں 10 مرتبہ داخل ہوتا ہے اسے دروازہ لگاتے کیوں احساس نہیں ہوا؟ اسی دروازے سے میرے جنازے کی چرپائی نکلے گی۔ جس مکان کے بیڈ روم کو سجانے کے لیے 20 لاکھ روپے لگے اسے کیوں احساس نہیں ہوا کہ اسی بیڈ روم سے میرے کپڑے پھاڑ کر مجھے نکالا جائے گا اور کوئی بھی مجھے گھر کے کمرے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ انجینئر بلائے جاتے ہیں فلانی کالونی میں مکان اس کو دکھاؤ، ویسا مکان تاکہ پتہ لگے مکان بنایا ہے۔ یہ ہے نمائش، یہ بنانا حرام ہے۔ آسائش کا مکان بنانا، سہولیات کا مکان بنانا، دنیا تو جی لگانے کی جگہ کوئی نہیں۔ مسلح پہ جی لگنا چاہیے تھا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے قبول کروانا چاہیے تھا، لگ رہے ہو؟ مرد تو مرد، عورتیں مرد بھی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چلو عورتوں کو تو ان کے کام کاج نے، ان کی مصروفیات نے دین سے، مسلح سے، قرآن کھولنے سے دور کر دیا۔ مردوں کو کیا ہوگا؟ کاروبار کاروبار کاروبار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ام سلمہ ام المساکین، غریبوں کی اماں، مسکینوں کی اماں۔ یا تو چودھری صاحب کا نام ہوتا ہے نا، ملک صاحب، ارائی صاحب، کمبو صاحب، فلاں صاحب، اجرا صاحب، ایسے نام ام المساکین، مسکینوں کی ماں، خبر گیری کرنے والی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے اور کہے ام سلمہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رات کی نماز کی آپ بھی پابندی کرتے ہو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی پابندی کرواؤ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ حالت تنگی، کس حالت تنگی اور ماس کی وجہ سے، خوراک کی وجہ سے، اللہ اکبر، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے
5 नमाजों में खड़ा होना मुश्किल होता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको तो पता है, कभी आप अपनी बेटी के घर को जाकर देखते हैं, कभी हमारे घर पे नजर डालते हैं, हम खड़ी खड़ी मुसल्ले के ऊपर गिर जाती हैं। ये कोई बीमारी की वजह से नहीं, भूख से निडाल होकर हमारा गिरना होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अल्लाह का क्या हुक्म है? आपने फरमाया तुम्हें भी अल्लाह ने तहज्जुद की नमाज का हुक्म दे दिया। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती है, मैं सारी रात सोचती रही, मैं सारा दिन सोचती रही कि मैं ये हुक्म को कैसे पूरा करूंगी। खड़ा मेरे से हुआ नहीं जाता था, पेट में रोटी नहीं थी और कमजोरी की वजह से मेरी टांगे कांपा करती थी, जान कोई नहीं थी। फरमाया फिर मैंने इसकी एक तदबीर इख्तियार कर ली, कितनी सी रस्सी की कत्तर पकड़ ली, रस्सी का हिस्सा पकड़ लिया, फिर मैंने उस खुंटी के साथ, उस कील के साथ बांध दिया। फिर मैं जब मुसल्ले पे खड़ी होती तो अपने बालों को जोड़कर उस रस्सी के साथ बांध लेती, उस रस्सी का बांध लेती। कमजोरी की वजह से जब मैं गिरने लगती तो मेरे बालों को खिंच पड़ती, मैं सीधी होकर खड़ी हो जाती। अंदाजा है? हमारे जैसे को तो मेरा अजीजों अल्लाह जल्ला शानू ने सहूलत अता फरमाई हुई है। आए कुर्सी पर बैठे यूं करके बाहर चले गए, न कभी सजदे की तौफीक मांगी, न मेरा अजीजों करने की कोशिश की। उलमा इकराम ने फरमाया अल्लाह जिससे नाराज होता है, अल्लाह जल्ला शानू उससे रिज़्क़ नहीं छीनता, रोटी नहीं छीनता, कपड़े की चमक नहीं छीनता, कारोबार नहीं छीनता, अल्लाह उससे जिम्मेदारा नहीं छीनता, अल्लाह उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। अब हालत माजूरी में कुर्सियों वालों से अर्ज करूंगा, नाराज ना होना, मैं भी तुम्हारी तरह माजूर हूं। पहले मैं भी सजदे की हालत में अल्लाह के आगे पेश होता था। कुर्सियों पर बैठने वालों, अगर एक रकात खड़े होकर पढ़ी जा सकती है और सजदा आसानी से हो सकता है तो कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी की आदत छोड़ दो। अगर दुकान के थल्ले पर 10 घंटे बैठ सकते हो, अगर रेडी के आगे 12 घंटे खड़े हो सकते हो, तो अल्लाह के आगे सूरह फातिहा, सूरह फलक में क्यों खड़े नहीं हो सकते हो? कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता, गाए गाए, बाकी अल्लाह माफ करने वाले। अब बाद हजरात ये मसला सुन लो, बाद हजरात नियत बांधेंगे खड़े होकर और नियत बांधते ही बैठ जाएंगे। जिस तरह कयाम फर्ज है, इस तरह रुकू फर्ज है, जिस तरह रुकू फर्ज है उस तरह एक सजदा फर्ज है। फरमाया अगर कयाम कर सकता है, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता, तो बैठ के नियत बांध सकता है। यह भी मसला सुन लो कि खड़े होकर नियत बांधी, फौरन धड़क करके बैठ गए। और भाई जिस तरह कयाम फर्ज है, इस तरह रुकू भी है और इस तरह सजदा भी है। जब सजदे की और रुकू की छूट हो सकती है तो कयाम की भी छूट हो गई मेरे अजीजों। बैठ के नियत बांध सकते हैं। हमारे यहां बात है कि हाँ ये मसला है कि कयाम फर्ज है, खड़े होकर नियत मान ली और बैठ गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत से जान छुड़ाइए। अल्लाह को आजी बड़ी पसंद है। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया और मिट्टी का उठाव नहीं हुआ करता, मिट्टी का झुकाव हुआ करता है। जितनी मिट्टी को ऊंचा उड़ा दो, हवा के थपेड़े जितना इसे ऊंचा ले जाएंगे, ये मिट्टी अपनी जगह पर जमीन पे वापस आएगी। अल्लाह ने इंसान के खमीर का हिस्सा मिट्टी से रखा ताकि इसके अंदर मौत तक आजीन कसाई रहे। इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का कुरान कहता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इसके अंदर से पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई काबिल तारीफ नहीं, अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुका नहीं जाएगा। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, मौत हयात का मालिक अल्लाह, मेरी जिंदगी का रखवाला अल्लाह, मेरी सांसों का मालिक अल्लाह, मेरे सांसों के हिस्सों का मालिक अल्लाह, मेरे वजूद को बसाने वाला बनाने वाला अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते, लोगों कम से कम 25 मरतबा दिन में कहा करो, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह सुबह पढ़नी चाहिए। कोई माबूद नहीं, कोई मसूद नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, इल्लल्लाह। फरमाया मेरे बंदे तेरी जुबान से काफी नहीं चलेगा। अब जो अत्तहियात के अंदर आप बैठे,
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کتنے جملے کہے؟ یا اللہ میری مالی، میری قولی، میری جسمانی عبادت تیرے لیے. پھر اللہ کی طرف سے جو جواب آیا، فرمایا بندے اگر ایک مرتبہ یوں کھجلی کرے گا، پھر دوسری مرتبہ کرے گا، کبھی یہاں سے کھجاوے گا، کبھی یہاں سے کھجائے گا، کبھی اپنے کپڑے کے دامن کو سیدھا کرے گا، کبھی داڑھی کے بالوں میں انگلی مارے گا، کبھی سر میں کھجلی کرے گا، تو یہ فاسد یہ حصے زائد ہوں گے، یہ نماز کو فاسد کرنے میں، نماز کو ختم کرنے کا ذریعہ بنیں گے. اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو، سیدھا بیٹھ. لیکن یا اللہ تو نے ہلنے کو، جھلنے کو، یا اللہ تو نے جنبش کھانے کو، لچک دکھانے کو اللہ تو نے منع کیا. نماز میں کہکا لگانے کو، ہنسنے کو، آنکھ کا اشارہ اٹھانے کو منع کیا. یہ لاجک میری سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جب کہا اشہد ان لا الہ، تو نے شہادت کی انگلی اٹھانے کا کیوں کہہ دیا؟ فرمایا ہے میرا بندہ تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے سجدہ جس کے لیے کیا، رکوع جس کے لیے کیا، قیام جس کے لیے کیا، تشہد میں دو زانو جس کے لیے ہو کے بیٹھا، اپنی زبان سے تو اقرار کر رہا ہے، اپنے جسم کے اعضاء سے بھی اقرار کر رہا ہے. ایسے یہ دونوں انگلیاں آپ کی یہاں ہونی چاہیے. دیکھو دونوں انگلیاں آپ کی یہاں ہونی چاہیے ایسے. پھر شہادت کے ساتھ والی انگلی آپ کے انگوٹھے کے ساتھ یوں جڑی ہونی چاہیے. پھر دیکھیں اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں الا اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اگر میری انگلی ایسے اٹھی رہے گی اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر پتہ ہے آپ کی انگلی کا اشارہ یہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں، اللہ بھی معبود کوئی نہیں. الا اللہ پر آپ کی انگلی نیچے ہونی چاہیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ قابل تعریف نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، الا اللہ ایک اللہ. تاکہ انسان کے وجود کا پوری انگلی جو ہے وہ انسان کے وجود کی طرف سے وکالت کر رہی ہے کہ الا اللہ، پالنے والا، عزت دینے والا، موت حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ. نماز کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کی توحید سکھاتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرما رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. آپ نے فرمایا جب غسل کیا کرو اور وضو کیا کرو اپنے ٹخنے کے پیچھے کے حصے پر اچھی طرح پانی ڈالا کرو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے عرض کی یا رسول اللہ منہ کے دھونے پر، ہاتھ کے دھونے پر، کلی کرنے پر آپ نے اتنی وضاحت نہیں فرمائی، پیر کے ٹخنے پر آپ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا جب یہاں انسان نہاتا ہے یا وضو کرتا ہے اکثر اس کے پیر کا ٹخنے کا پچھلا حصہ خشک ہو جاتا ہے. او میرے یارو، میں نے اکثر لوگوں کے پیر کے ٹخنے کے پچھلے حصے کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا ہے. انسان جب غسل کرتا ہے، نہاتا ہے تو کم از کم اپنی ایک انگلی شہادت یا دوسری انگلی لے کے اپنی سنڈی، اپنی ناف، اپنی تنی کے اندر پھیر لے. ہمارا جیسے پیٹ بڑا ہے یا جو آدمی نہاتے ہیں پانی ایسے کر کے بہ جاتا ہے، یہ بھی انسان کے جسم کا حصہ ہے. انگلیوں کے اندر پانی نہیں جاتا، انگلیوں سے انگلیوں کا خلال کر لے پیر کے ٹخنے کی طرف اور پیچھے یعنی پخانے والی جگہ پر سرین کی آخری ہڈی کے نیچے پانی اکثر وہاں تک گزر جاتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال کرنا، غسل جنابت ہو جائے یا رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو جائے، فرمائے اس انداز سے جسم کے اوپر پانی ڈالے کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے ورنہ غسل کوئی نہیں ہوگا. اب یہاں ایک اور مسئلہ سن لو. بندہ ٹیوب ویل پہ نہا رہا ہے یا نلکے پہ نہا رہا ہے یا لوگوں کی آمد و رفت والی جگہ پر جہاں لوگ پانی پیتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، وہاں نہا رہا ہے، یا اپنے گھر کے اندر نلکے پہ نہا رہا ہے یا اپنے گھر کے اندر باتھ روم کے اندر نہا رہا ہے. اب کیا ہے، پانی کا بہاؤ تیز، ہمیں عادت ہے تیز پانی سے نہانے کی یا موٹر چلا کر ڈائریکٹ پانی سے نہانے کی. جب نہاتے ہیں تو پانی باتھ روم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں تک انسان کے پاؤں کا حصہ اکثر پانی میں ڈوب جاتا ہے. جب اس نے جسم پر پانی ڈال لیا اور وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے اپنے پاؤں بھی دھو لیے، اب جب نہانا شروع کیا تو پانی مائع مستعمل استعمال ہو چکا.
وہ پانی پاک تو رہے گا لیکن پاک کرنے والا نہیں رہے گا. وضو کا پانی پاک ہے. جس بندے نے وضو کیا, عبد الحنان نے وضو کیا, تسلے میں پانی جمع ہو گیا. اب ایک بندہ اسی پانی سے وضو کرے گا, وہ پانی پاک تو ہے لیکن دوبارہ وضو کے قابل نہیں رہا. نہا لیا, غسل کر لیا, وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا لیکن دوسرے غسل کے قابل نہیں رہا. نئی ٹینکی, نئی موٹر سے, نئے نلکے سے وضو کرے. اگر وہ پانی جمع ہو گیا کھوڑے کے اندر, باتھ روم کے اندر, اور یہاں تک کہ پاؤں کا اکثر حصہ اس پانی کی تہہ کے اندر آ گیا, تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے وضو کر لے, سر کا مسح کر لے اور اپنے پاؤں کو چھوڑ دے. جب پورا غسل کر لے پھر اپنے پاؤں کو دھو کے باہر نکل آئے تاکہ اس کا پاؤں مائع مستعمل میں شامل نہ ہو. میرے عزیزو, یعنی دین اتنی نفاست والا ہے. اب ہمارے بچوں کو, ہماری نئی جنریشن کو اس کے مسئلوں کا پتہ ہی کوئی نہیں, اور بڑوں نے اس مسئلے کو سمجھانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. ابا نے سمجھایا 10 روپے کا نوٹ ہے, اماں نے سمجھایا 20 روپے کا نوٹ ہے. چھوٹا چھوٹا بچہ گود میں ہے, اماں کہتی ہے دیکھ 10 کا نوٹ پڑے گا ہی نہیں, ابا کہتا ہے بڑا سیانا 1000 کا نوٹ پڑے گا, بڑا ہو کے بہت بڑے پیسے کمانے والا بنے گا. اس باپ کی عقل میں کوئی مت ڈالے کہ اللہ اکبر نوٹ کی پہچان نہ کرا, اسے اس کامیابی کی پہچان کروا جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ ناکام ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, 2 عبادات ایسی ہیں جو غریب اور امیر پہ فرض ہیں, اور 2 عبادات ایسی ہیں جو غریب پہ نہیں, صرف امیر کے اوپر فرض ہیں. جیسے روزہ ہے غریب امیر پہ فرض ہے, جیسے نماز ہے غریب امیر پہ فرض ہے. کسی حالت کے اندر بھی نماز چھوڑ نہیں سکتا, کسی حالت کے اندر نماز چھوڑنا جائز ہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک بیمار ہو گیا, اپاہج ہو گیا اور بستر کے اوپر آ گیا اور لیٹ گیا, لیکن پھر بھی میرے عزیزو اللہ نے اسے نماز معاف نہیں کی. اگر نماز معاف ہوتی تو بدر والوں کو نماز معاف ہوتی, اگر نماز معاف ہوتی تو احد والوں کو نماز معاف ہوتی, اگر نماز معاف ہوتی تو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال زندگی گزارنے والوں کو نماز معاف ہوتی. اب یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی تھی کیا؟ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اہل مکہ نے بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا اور کہا آج کے بعد حرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا, بڑے بڑے سرداروں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد ابن عبداللہ, ہمارے نزدیک محمد ابن عبداللہ بھی ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی ہیں. اگر آپ کو نسب نامے کی صورت میں دیکھا جائے تو محمد بیٹا عبداللہ کا, اگر آپ کو شان و شوکت کے ساتھ دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ کا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل ایمان والو, اہلیان پیر محل والو, ہمیں ایک عقیدہ تو حضور کی ختم نبوت کا رکھنا ہے اور دوسرا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ رکھنا ہے. یہ جو قادیانی ہیں ان کی سازشوں سے آپ واقف نہیں, ان کی سازشوں سے آپ واقف نہیں. یہ قادیانی جتنے احمدی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, پتہ ہے ان کے لیے قانون سازی ہوئی جب 1973 کے اندر قانون بنا اور ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا اور اس وقت علماء کرام کی نمائندگی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب, مولانا عبدالستار صاحب, بڑے بڑے اکابرین تمام مکاتب فکر کے کر رہے تھے. تو اس وقت قانون پاس ہوا کہ قادیانی اسلامی شعار کو نہیں اپنا سکتے, یہ اپنے گھر کو, جس گھر کے اندر عبادت کریں گے اس گھر کے نام کو مسجد نہیں کہہ سکتے. یہ جماعت, یہ احمدیہ یہ کہیں گے اپنے آپ کو, مرکز احمدیہ, مسجد نہیں کہیں گے. یہ مسجد کے مینار نہیں بنا سکتے, یہ مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے مردے کو نہیں دفنا سکتے. یہ قانون بنا. یہ کہتے ہیں نا مولویوں کا تماشا ہے, مولویوں کا تماشا نہیں, حکومت کا قانون تھا. پھر اس کے بعد قانون بنا یہ مسلمانوں کی طرح قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غدار ہیں, یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. اب جتنے احمدی قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, ہم تو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں. اب اللہ کے نبی کو کیسے مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کی بعثت مبارک 1450 سال پہلے ہوئی, آپ اللہ کے نبی بن کے تشریف لائے تھے ہیں اور رہیں گے,
لیکن قادیانی کہتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے چلے گئے، نوح علیہ السلام آئے تھے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے چلے گئے، اس طرح اللہ کے نبی بھی آئے تھے چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مرزا غلام احمد کی نبوت چلے گی، یعنی مسیح مولود ہے، امام مہدی کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اللہ کا نبی تو ہے جو دنیا سے چلا گیا۔ اب جو نبوت کا پرچار ہوگا معاذ اللہ غلام احمد قادیانی کا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے مذہبی اسکالر تھے۔ انہوں نے اس دور کے اندر کلمے کا ترجمہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا او لوگو، اس کلمے کا یہ ترجمہ 1400 سال پہلے تھا، 1400 سال کے بعد اس کلمے کا ترجمہ یہ ہوا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ دور کے اللہ کے رسول ہے اور قیامت تک قیامت کی صبح تک اللہ کے رسول ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں عقیدہ یہ رکھنا پڑے گا اللہ کا نبی تھا ہے اور قیامت تک ختم نبوت کا تاج پہننے والا رہے گا۔ اب یہ نعرہ بنتا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے بزرگوں میں مفتی محمد حسن صاحب دامت و فیوضہم بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ابھی حرم شریف میں دو طرف طواف کے دوران حضرت سے ملاقات ہوئی، دعائیں لی، دعائیں دی۔ فرمایا لوگوں، ختم نبوت کے لیے کسی کا ہاتھ بھی اٹھ گیا، مفتی محمد حسن کہتا ہے وہ ہاتھ انشاءاللہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا، وہ ہاتھ سمیت انشاءاللہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں جائے گا۔ اور جتنے ختم نبوت کے پروگرام ہوا کریں، آپ اس ختم نبوت کے پروگرام میں اگر جا نہیں سکتے تو اپنی مالی حیثیت سے ضرور تعاون فرمایا کریں کہ یوں کوئی یہ کاروبار نہیں ہے یا کوئی میلہ نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت کا پرچار ہے میرے عزیز۔ تو قادیانیوں کے فتنے سے بچیں۔ آپ کے پیر محل کے اندر اللہ نہ کرے کوئی قادیانی ہو، اس کو اس کی حیثیت کا اندازہ بتائیے۔ ہم تشدد والے لوگ نہیں ہیں، لیکن کم از کم میرے عزیزو، دوسرے کے ایمان پر انگلی اٹھانے سے، دوسرے کے مذہب عقیدے پر انگلی اٹھانے سے منع کیا، لیکن اپنے عقیدے کو بچانے سے تو منع نہیں کیا۔ ہماری نئی جنریشن، ہمارے نوجوان اس وقت دوستی یاری کے اندر پتہ نہیں کتنے غیر مسلموں سے، غیر مذہبوں سے یاری لگا کے بیٹھے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ میرے عزیزو قادیانیوں کا۔ آپ کو پتہ ہے جو شیزان کی فیکٹری ہے، جو شیزان کی کمپنی ہے، جتنے کیچپ ہیں، جتنے اچار ہیں، جتنے جیم ہیں اور اسی طریقے سے جتنی اس کی مصنوعات ہیں، گھی کی صورت میں، الیکٹرونک کی صورت میں، ریفریجریٹر کی صورت کے اندر، فریجوں کی صورت کے اندر، جس کمپنی کی پروڈکٹ میں شیزان شامل ہو گیا، اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ پروڈکٹ حرام ہے، کیونکہ جتنی اس کی کمائی ہوتی ہے اس کمائی کا 25% حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ختم کرنے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ آج میرے محترم دوستو بزرگوں، یہاں بیٹھ کر اقرار کر کے جاؤ، حضور کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی شیزان اور قادیانیوں کی مصنوعات ہے سب کا بائیکاٹ کریں گے۔ صابن میں، لوشن میں، کھانے میں، پینے میں مذمت کریں۔ اگر آپ کو کوئی ٹکے، کوئی پیزے میں کوئی ایسا شیزان کا کوئی کیچپ دے کے جائے، فون کر کے مذمت کریں۔ اپنی ذات سے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی یہ چیز حرام ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہے۔ ایک اور سنو، گلیوں کے اندر آپ کو بازاروں کے اندر ملیں گے اور دروازے بجائیں گے، باجی جی یہ پنجسورہ لے لو، یہ وظائف لے لو، اے قرآن پاک دا نسخہ لے لو، باجی جی ادا ہدیہ 2500 روپے۔ اب بیبیاں تو نرم دل کی مالک ہوتی ہیں، باجی جی یہ قرآن پاک لے کے مسجد کے اندر رکھوا دو۔ خبردار، کیونکہ قرآن سے واقف ہی نہیں، ترجمہ تو دور کی بات ہے۔ اس وقت مارکیٹ کے اندر جو قرآن پاک کے نسخے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو ترجمہ ہے وہ پورا قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اکثر ترجمے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مٹا کر قادیانی کی ختم نبوت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے بچے کہتے ہیں قرآن ہی تو ہے، عربی ہے، لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ شیزان کی مصنوعات کا پروفٹ جو ہو رہا ہے یہ بھی قرآن پاک کے ترجمے کے غلط بنانے کے اندر اس کا اہم کردار شامل ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو نیک کی نامی اور ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی مولوی صاحب ہو، آپ ان کو ترجمہ دکھائیے اور وہ موجودہ آیتیں
جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اعلان کیا گیا، جس کے اندر اللہ کی وحدانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور فرشتوں پر اور رسولوں اور کتابوں پر ایمان کے بارے میں کہا گیا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، بات تو میں نے حج کی کرنی تھی لیکن چل سو چل، اب قادیانی پھنساتے بڑے ہیں، اب عیسائی بھی بڑا پھنساتے ہیں، کرسچن ساری زندگی عیسائی جمعدار کہتے ہیں، اب کرسچن بھائی قانون بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اب جس کا عقیدہ ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، جس کا عقیدہ نہیں وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے۔ ہمارے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جس وجود اور جس روح کے ساتھ، جس جسم اور جس روح کے ساتھ حضور مکہ مدینے کی دھرتی پہ تھے، اسی روح اسی جسم کے ساتھ حضور اپنی قبر مبارک میں بھی زندہ ہے۔ اب کس کس کا عقیدہ اس بارے میں؟ یہ عقیدہ حیات النبی۔ جو یہاں سلام پڑھے گا، جو یہاں سلام پڑھے گا، فرمایا جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ مومن بندے کے ہونٹوں کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مومن بندوں کے ہونٹوں کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جنت کی ٹرے میں، جنت کی تھیلیوں میں درود شریف کو ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں جا کے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، تیرے پیر محل کے ادنا سے امتی نے تیرے پہ درود و سلام پڑھا۔ اللہ کا نبی نام پوچھتا ہے اور سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب درود شریف پڑھا کریں تو اپنے اللہ اکبر خوشبو لگا لیا کریں۔ ہمارے بزرگوں میں فرماتے ہیں او لوگوں اللہ اکبر پہلے جب تسبیحات کیا کرو، پہلے تیسرا کلمہ پڑھا کرو، پھر اس کے بعد استغفار پڑھا کرو، پھر درود شریف پڑھا کرو۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد درود شریف کیوں نہ پڑھیں، استغفار پہلے کیوں پڑھیں؟ فرمایا ایمانداری سے بتاؤ، جب خوشبو لگاتے ہو میلے کپڑوں پہ لگاتے ہو کہ سفید کپڑوں پہ دھلے ہوئے پہ لگاتے ہو؟ کسی نے کہہ دیا خوشبو تو دھلے ہوئے کپڑوں پہ لگائی جاتی ہے۔ فرمایا پہلے استغفار کر کے، توبہ اللہ کر کے اپنے وجود کو، اپنی زبان کو، اپنے روح کو گناہوں سے پاک کر لو، پھر آمنہ کے لال پہ درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، چلتے پڑھو تب بھی قبول ہے، پھرتے اٹھتے جاگتے سوتے لیٹے پڑھو گے تب بھی قبول ہے۔ لیکن اگر بیٹھ کے دو زانو ہو کر اس تصور کے ساتھ بیٹھے جامعہ عثمانیہ کے ویڑے میں ہو اور آنکھیں بند کر کے تصور یہ ہو میں اس وقت جامعہ عثمانیہ کے سین میں نہیں بیٹھا بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں حضور کے روزے کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا درود و سلام سنا رہا ہو، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ ایک اللہ والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا، وہ اللہ والے ستون کے پیچھے کھڑے تھے اور مواجہ شریف سے تھوڑا دور ہٹ کے کھڑے تھے۔ اس اللہ والے کو القاء ہوا، فرمایا اللہ والے تجھے پتہ ہے تو اپنے آپ کو ہمارے سے دور نہ سمجھ، جو ہماری سنتوں کا تابعدار ہوتا ہے وہ کہیں بھی ہو ہمارے قریب ہوتا ہے، جو ہماری سنتوں سے منہ موڑے وہ ہمارے قریب رہ کر بھی ہمارے سے دور ہوتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کا انداز یہ، اور جب امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائے گا اور جا کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھے گا تو حدیث پاک کے اندر آیا امتی کا درود پڑھنا اللہ کا نبی خود سماعت فرماتا ہے۔ اور جب آپ روزہ انور پر اللہ سب کو لے جائے، کہہ دو زور سے آمین میرے عزیزو، کیا پتہ قبولیت کا وقت ہو، اور پھر کہہ دو آمین۔ اللہ عمرے کے لیے ربیع الاول محرم کے مہینے میں لے جائے، اکٹھے چلیں انشاءاللہ۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جائیں گے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی حج کیا، ایک حج۔ صحابہ اکرام جب حج کا زمانہ ہوتا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جناب ام سلمہ کے دروازے پر آتے، اماں تیرا گھر والا تو دنیا سے چلا گیا، ہم تیری اولاد ہیں، تیرے بیٹے ہیں، اماں چل ہمارے ساتھ حج کر۔ اماں کیا فرماتی؟ بیٹے حج ایک فرض ہے وہ میں نے کر لیا، اماں دوبارہ کیوں نہیں جاتی؟ تیرے سفر کا خیال کریں گے اور سارے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ فرمایا بیٹے مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، مکہ بھی اعلیٰ مدینہ بھی اعلیٰ، مدینے کی زمین بھی اعلیٰ مکے کی دھرتی بھی اعلیٰ، میں اس ڈر سے حج نہیں کرنے جاتی کہ حج کے موقع پر میری موت آ جائے، حضور کے شہر سے جدائی ہو جائے۔
اما ام سلمہ نے ساری زندگی ایک حج کے علاوہ علماء فرماتے ہیں دوسرا حج نہیں کیا، اس وجہ سے کہ موت مدینے سے باہر نہ آ جائے۔ ابھی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تھا، حضرت مولانا قاری عبداللہ چشتی ایک مرد قلندر تھا، زندگی کی 58 سال اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گزار دیے اور مسجد نبوی کے اندر قرآن پاک میں بچوں کی کلاس لیا کرتے تھے۔ ایک ہی شیخ تھے جنہیں پورے مسجد نبوی کے استادوں کے اندر پگڑی باندھنے کی اجازت تھی۔ فرمایا 58 سال میں ایک مرتبہ پاکستان آئے، دوسری مرتبہ پلٹ کے اس لیے نہیں آئے کہ مدینے سے باہر موت نہ آ جائے، لیکن اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، حضور کا شہر دیا، اللہ نے جنت البقیع کا آرام دیا، صحابہ کے قدموں میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی۔ فرمایا تیری جستجو تھی، تیری محنت تھی، ہم نے بھی تیری محنت کو اپنی محبتوں کے رنگ میں تبدیل کر دیا، محمد کے یاروں کے قیامت کی صبح تک تجھے قدموں کے اندر سلا دیا ہے۔ تو دو چیزیں، دو عبادات ہر امیر پر، ہر غریب پر، ہر مالدار پر، غیر مالدار پہ فرض ہے، اور دو عبادات صرف امیر پہ فرض ہے، غریب پہ فرض کوئی نہیں۔ نماز کسی حالت کے اندر معاف کوئی نہیں، اگر معاف ہوتی تو بدر کے اندر معاف ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تہمت باندھ کے کھڑے تھے، تلوار چھوٹی تو دور کی بات ہے، صحابہ کے پاس کرتا تک نہیں تھا، لیکن کہاں چلے؟ اسلام کو فتح کرنے کے لیے چلے۔ یاد آ گیا، اس سے پہلے شیبہ ابی طالب کی گھاٹی آئی، 3.5 سال میرے نبی کے گزرے۔ جب پتہ لگا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اپنی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آئے گا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ تھی، اللہ اکبر، 3.5 سال 2 پہاڑوں کے درمیان کی گہرائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعت کو محصور کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اگر ان تک کوئی خوراک، کوئی اناج، کوئی پانی پہنچائے گا اس کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اس کے بھی دشمن بن جائیں گے۔ سنو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زبانی اسلام کے ان شیبہ ابی طالب میں رہنے والوں کی کہانی۔ اما فرماتے ہیں شام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے، مکے کی تکلیفوں اور مکے والوں کی پریشانیوں سے دل برداشت نہ ہوتے، جب شام کو گھر آتے تو سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ کو دیکھتے اور ان کی طرف چہرہ کر کے رونے لگ جاتے۔ میں زینب فاطمہ سے کہتی اپنا منہ چھپا لو تاکہ تمہارے چہرے کی افسردگی سے تمہارے باپ کی آنسو نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ سے پوچھتے، اے خدیجہ میری بیٹیوں نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ اما جان فرمایا کرتی آج بھی تیری بیٹیوں نے کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا مکے والوں کے پتھروں نے مجھے نہیں رلایا، مجھے بیٹیوں کی بھوک نے محمد کو رلا دیا ہے۔ ایک اللہ والے میرے عزیزوں ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، فرمانے لگے میرے گھر کے بچے کہتے ہیں بابا جی اللہ اکبر، آپ بچیوں کو ڈانٹتے کوئی نہیں، جب بھی ڈانٹتے ہو ہمیں ڈانٹتے ہو۔ بابا کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے اپنے بچوں سے کہا پتہ میں کیوں نہیں ڈانٹتا، بھلا یہ بتاؤ کوئی مہمانوں کو ڈانٹا کرتا ہے؟ بچیاں تو چند دن کی مہمان ہوا کرتی ہیں، آج باپ کے گھر میں شہزادیاں بنی، کیا پتا انہیں برتن دھونے کی بھی جگہ نہ ملے۔ اللہ اکبر، اگر بچیوں کا درد دیکھنا ہو تو آمنہ کے لال کے سینے میں دیکھو، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر، نبی کے نواسوں کے رونے کی آواز آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ فلق پڑھی اور سورہ ناس پڑھی، سلام پھیر کے ننگے پاؤں مسجد سے باہر نکلے، جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا کا حجرے کا پردہ ہٹایا، فرمایا فاطمہ مجھے پتہ ہے بچے کیوں روئے، لیکن پھر بھی بتا یہ کیوں روئے؟ کعبہ میں اپنی شکایت نہیں کرتی، اپنے بارے میں نہیں بتاتی، آج 6واں دن ہو گیا میرے حسن اور حسین کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور دونوں بچوں کو آپ نے گودی میں بٹھایا اور سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے رونے لگ گئے۔ فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب ان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، ان کی آواز میرے کانوں میں پہنچتی ہے تو میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حجرے میں تشریف لائے، اما جان ابا کے جسم سے یوں کر کے لپٹ گئی، اللہ اکبر، زاروں کا تار رونے لگ گئی۔ حضور بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تو کیوں روئی؟ کہ ابا تو کیوں رویا؟ کہ میں تو تیرا چہرہ دیکھ کے رویا، کہ میں تیرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر ابا جان،
جب تیرے چہرے کی افسردگی دیکھتی ہوں تو میں اپنا غم بھول جاتا ہے. اے میرے ابا کیا اللہ ہمارے اس حال کو نہیں دیکھ رہا؟ کب تک حالات ایسے رہیں گے؟ کب تک ہمارے لیے مکے کے لوگ گڑھے کھودتے رہیں گے؟ کب تک لوگ تجھے پتھر مارتے رہیں گے؟ کب تک لوگ تیرے پہ کچرا ڈالتے رہیں گے؟ کب تک لوگ تجھے لولوہان کرتے رہیں گے؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا؟ کوئی ذاتی دشمنی ہو تو ہمیں بتا دو, کوئی لین دین ہو تو ہمیں بتا دو. ہم لوگوں کے گھروں کا کام کاج چاروں بہنیں کر کے ابا تیرا قرضہ اتار دے گی. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, تیرے باپ کا یہ قصور ہے, تیرا ابا انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. میں ان کو قرآن سناتا ہوں, یہ قرآن سنتے کوئی نہیں. سیدہ زینب بولی ابا سنے نہ سنے پرواہ کیوں کرتے ہو؟ جتنا چاہو گھر میں قرآن پڑھا کرو, مجھے سنایا کرو, میری بہن رقیہ کو سنایا کرو, ام کلثوم فاطمہ کو سنایا کرو. سیدہ خدیجہ نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. فرمایا کوئی سنے نہ سنے مجھے آپ سنایا کرو. فرمایا خدیجہ مجھے اللہ کا حکم ہے, محمد قرآن سناتا جا, مار کھاتا جا, میرا ابا میری بوٹیوں کا قیمہ بھی کر دیں گے, میں تب بھی قرآن سنانے سے باز نہیں آؤں گا. اما جان حضور کے وجود سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہنے لگی ابا کب تک یہ حالت رہے گی؟ کیا عالم ہوگا؟ بیٹا روئے ماں چپ کرائے, باپ روئے بھائی چپ کرائے, باپ روئے بیٹا چپ کرائے, بیٹی روئے ماں چپ کرائے. یار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یار سینے سے لگائے, شاگرد رو کے دکھائے استاد سینے سے لگائے, مرید روئے پیر آنسو صاف کرے. کیا فاطمہ تیرا مقام ہے؟ جب تیری آنکھ میں آنسو آیا محمد مصطفیٰ نے صاف کیے اور بیٹی کو تسلیاں دے کے فرمایا فاطمہ فکر نہ کر, دن گنتی کے تھے جو گزر گئے, اللہ کا وعدہ حق, اللہ بھی حق, اللہ کا وعدہ بھی سچ ہے. اے فاطمہ جس دین متین کے لیے مجھے پتھروں سے مار پڑتی ہے, ان قریب تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ کے فضل سے ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا. پیر محل والوں ہمیں کیا پتا دین کیا تھا, ہمیں کیا پتا کلمہ کیا تھا. شکر کرو خدا کا. آج بندہ کہتا ہے کڑی چیز کا شکر ادا کریے. اللہ عیسائیوں میں پیدا کر دیتا, اللہ یہودیوں میں پیدا کر دیتا, اللہ بندروں کی عبادت کرنے والوں میں پیدا کر دیتا, آگ پرستوں میں پیدا کر دیتا, ننگے لوگوں میں پیدا کرتا. اس کا احسان نہیں, اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کر کے مسلمان بنایا, اللہ نے ظاہر باطن پر پردہ ڈالنے والا بنایا, اللہ نے فہم و فراست والا بنایا, اللہ نے وہ کلمہ عطا فرمایا جس کلمے کو لے کے قبر میں چلے گئے. یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے, یہ کلمے کی برکت سے قیامت کے اللہ جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دے گا. تو دو عبادات ہر امیر غریب پہ فرض ہیں, روزہ اور نماز, اور دو عبادات صرف امیر پہ فرض ہیں غریب پہ نہیں, حج اور زکوٰۃ. میرے عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرنا, جو اس عمرے کے درمیان جتنا وقفہ سال کا 2 سال کا مہینے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, وہ دوسرا عمرہ سارے گناہوں کا کفارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے کی استطاعت ہو, حج کرنے کی ہمت ہو اور اس کے پاس پیسہ, حج کرنے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں. اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کے فرائض اور وقت پورے طریقے سے, احسن طریقے سے, بغیر پریشانی کے لین دین قرضے کے گزارے, اور اپنے پچھلوں کے لیے اتنا پیسہ ان دنوں میں چھوڑ کے جاوے تاکہ ان کی جانے کے بعد معاملات کے اندر پریشانی نہ ہو, ادھار کی ضرورت نہ پڑے. تیسرا اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آمد و رفت والا رستہ حفاظت والا ہو, وہ حج کرے. رات بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ, مکان بنانا ہے, بچیوں کی رخصتی کرنی ہے, یہ ایک علیحدہ فرض ہے اور حج علیحدہ فرض ہے, یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے. انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں حج کی فضیلت اور شہدائے احد کے بارے میں عرض کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ زندگیوں میں ایمان کا نور عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.